بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر نفس مر جائے تو کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یا ہم ایسا کہیں کہ جب نفس پاک ہو جائے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج میں وہ 5 خاص نشانیاں آپ کو بتاؤں گا جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو گیا ہے۔ آپ یہ 5 نشانیاں اپنے پاس لکھ کے رکھ دیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ خود کو اور دوسروں کو ٹیسٹ کر پائیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو ہی بات واضح ہوگی، ورنہ بات آدھے میں رہ جائے گی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کیجیے گا، اور اپنے رائے سے کمنٹ کے ذریعے آگاہ کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں نفس پاک ہونے کی 5 نشانیاں۔ پہلی بات، اسلام اور تصوف، یہاں تک کہ جو اسلام کا بنیادی جو قانون ہمیں ملتا ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں تزکیہ نفس کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ تقریباً ہر نبی نے اس پہ بات کی ہے اور اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ قرآن میں یہی وجہ ہے کہ نفس کے اقسام بھی بتائے گئے، اور جو اس کا اعلیٰ درجہ بتایا گیا وہ ہے نفس مطمئن۔ نفس امارہ سے نفس مطمئن کا سفر، اور اس کے بعد وہ جو 5 نشانیاں ہیں ان پہ ایک خاص، جن پہ کرم ہوتا ہے ان پہ ہی وہ نفس پاک ہونے کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، سب سے پہلی نشانی، انسان اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ کہ کسی دوسروں کو۔ ہمارے یہاں ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسروں میں سے کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر نظر ہماری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، محبت ہو جانا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت ہونا نفس پاک ہونے کی بہت سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ولی اللہ کی مخلوق سے محبت، پیار اور صلہ رحمی سے چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ انسان کے اندر جو شیطانی ری ایکشن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شیطانی ری ایکشن کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غصہ، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، کسی کے بارے میں غلط بات کرنا، جیلسی، جلنا، یہ چیزیں شیطانی عمل ہیں، ان کا ری ایکشن ہے، شیطان اسی پہ ہی کام کرتا ہے۔
تکبر پہ، غرور پہ، غصے پہ، جلن پہ، اسی پہ کام کر کے بندے کے نفس کو موڑ دیتا ہے اور اس کو ذلیل خوار کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو تیسری نشانی یہ ہے کہ ان سب شیطانی عمل پہ، شیطانی ریئیکشن پہ اس بندے کا قابو آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پہ قابو آ جائے۔ چوتھے نمبر پہ اس بندے کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم دین کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نے نہ عبادت کو سمجھا، نہ حقوق العباد کو سمجھا، نہ حقوق اللہ کو سمجھا۔ بس ہم نے یہ سمجھا کہ روزہ نماز کیا، حج کیا اور زکوٰۃ دے دی، بس ہم مسلمان بن گئے۔ نہیں، اس بندے کو اصل دین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے کہ انسان کو دین صحیح طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ کہنے کا مقصد اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ جو سب سے خاص بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے کردار سے خوشبو آئے گی۔ وہ جب تک زندہ ہوگا لوگ اس سے ملنے کی تمنا کریں گے، اور جب وہ مر جائے گا تب صرف اسی کی ہی بات کریں گے کہ کتنا زبردست، کتنا عظیم انسان تھا۔ کیونکہ وہ انسان جس کا نفس پاک ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں کوئی ہیرا ہو۔ وہ لاکھوں لوگوں کے بیچ میں بھی چمکتا ہے، اس کی چمک دمک وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 نشانیاں آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں اور یہ یاد بھی کر لیں۔ آپ خود پہ بھی اسی پہ کام کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں جو نشانیاں ظاہر ہو گئیں نفس پاک ہونے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر آپ انہی پہ کام کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد خود بخود یہ چیزیں اوپر آ جائیں گی، کیونکہ ہم انہی کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دین کی سمجھ نہیں، ہم غصے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں، ہمیں عبادت کا پتہ نہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں تھی۔ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے ضرور دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔